بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. میں آج آپ کو سبق جانوروں سے برتاؤ کے بارے میں بتاؤں گی. برتاؤ کا مطلب سلوک کے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا. یعنی کسی بھی جاندار کے ساتھ سلوک کو برتاؤ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بہترین اور نیک سلوک کیا، اور اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی. بچوں، آپ کا جو یہ سبق ہے، سبق میں بھی جانوروں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. جب ہم کسی جانور کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے ہمیں بہت ثواب دیتا ہے. جیسے سبق میں نیک آدمی اپنے چمڑے کے موزے کے ذریعے کتے کی پیاس بجھانے کا سبب بنتا ہے. اللہ اس نیک عمل سے خوش ہو کر اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جس طریقے سے اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو دوسری طرف اگر ہم ان جانوروں کا خیال نہیں کریں گے تو ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے اس سبق میں ایک عورت کا ذکر ہے. وہ بلی کو پال تو لیتی ہے مگر نہ اس کو کھانا دیتی اور نہ اسے کھلا رکھتی کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکے، یعنی اپنی خوراک خود تلاش کر لے. آپ کو پتہ ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کا رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود جانوروں تک اس کی خوراک پہنچا دیتے ہیں. ہاں، مگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دی ہے اور اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش یعنی محنت کرنے کی ہدایت کی ہے. لہٰذا بچوں، نیک سلوک کا عمل چاہے زیادہ ہو یا کم، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے. آپ بھی جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں تاکہ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں. اچھا بچوں، آپ کو جو یہ میں نے چیپٹر سمجھایا ہے، سب سے پہلے آپ کو اس چیپٹر کی بلند خوانی کرنی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، تاکہ جب آپ تلفظ کی ادائیگی صحیح کریں گے تو بلند خوانی آپ کی صحیح ہوگی اور آپ الفاظ کے معنوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. آپ کے سلیبس میں کام دیا گیا ہے نئے الفاظ، یعنی الفاظ اور اس کے معنی. کنواں، زمین میں پانی کے لیے کھودا ہوا گہرا گڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کی تصویر آپ کی اس کتاب میں بھی دی گئی ہے. کنواں کہتے ہیں جس میں پانی کو جمع کر سکتے ہیں، ہم کھود کر پانی اس جگہ پہ جمع ہو جائے، یعنی عام الفاظوں میں آپ اس کو کہہ دو گہرا گڑھا. شدت کا مطلب ہے سختی، تکلیف، زیادتی. بےتاب، بے چین، بے قرار. پھر آپ کا لفظ ہے سلوک. سلوک کا مطلب ہے برتاؤ یا کسی سے بھی پیش آنے کا طریقہ، چاہے وہ آپ کا اچھا ہو یا برا. ثواب، ثواب کے معنی ہے نیک کام کا بدلہ جو اللہ کی طرف سے. نصیحت کہتے ہیں بھلائی کی بات کے لیے. آپ کو جو یہ کام دیا گیا ہے، یہ کام آپ کو بہت صفائی سے کاپی پہ اتارنا ہے، اور سلیبس میں موجود سوالات کے جوابات آپ کے بلند خوانی میں بھی آپ کے بلند خوانی کے کام کو بھی آسان بنائیں گے اور آپ معنوں کو بھی سمجھ لیں گے. کا گرامر قواعد کا کام رموز و اوقاف کے بارے میں سمجھاؤں گی.
رموز و اوقاف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر آپ کلاس 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو 2 چیزیں سمجھاؤں گی میں۔ ایک ہے ختم کا نشان۔ جملے کے آخر میں جب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہم ایسے لگاتے ہیں ختم کا نشان۔ جیسے آگے مثال دی گئی ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے آگے آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ ختم کا نشان ہے۔ سوالیہ نشان جملے کے آخر میں سوال پوچھنے کے لیے لگایا جاتا ہے، مثلاً تم کون ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں، جہاں پر، کون، کیوں، کتنے، کب جیسے الفاظوں کا استعمال ہو اسے سوالیہ کہتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے اور ختم اور سوالیہ کے نشان لگائیں۔ دروازے پر کون ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ ختم کا نشان آئے گا تو آپ اس پہ ختم کا نشان لگائیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوالیہ ہے تو آپ سوالیہ نشان لگائیے۔ آم بہت میٹھے ہیں، دادی کب آئیں گی، میرے 2 بڑے بھائی ہیں۔ کہ تمام الفاظ میں آپ کو رموز و اوقاف کا استعمال، رموز و اوقاف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہاں پہ صرف میں آپ کو ختم اور سوالیہ سمجھاؤں گی کیونکہ آپ کا اسٹینڈرڈ 3 ہے، اس میں آپ کی 2 چیز کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ اپنے سلیبس میں نیچے آ جائیے، یہ ہے واقعہ نگاری۔ ہم انسان ہیں اور ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات گزرتے ہیں یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ساری زندگی یاد آتے ہیں، چاہے وہ ہماری پیدائش کا ہو، ہم نے کسی سے سنا ہو، یا پھر کوئی بھی واقعہ، یا کسی کا انتقال ہو، یا کسی کی بیماری کا ہو، کوئی اچھا واقعہ ہو، سالگرہ کا ہو، اس کو کہا جاتا ہے واقعہ نگاری۔ آپ کا جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ لکھنا ہے جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ جب آپ کسی چیز سے ڈرے ہوں یا بہت خوش ہوئے ہوں یا مزہ آیا ہو، اسے نام دیجیے، اور نام کیا دیں گے آپ؟ مجھے یاد ہے۔ کب ہوا، کیسے ہوا تھا، کون کون ساتھ تھا، آپ حیران تھے، خوش تھے، کیا مزہ آیا تھا، یا آپ کے کیا احساسات ہیں۔ آپ کو اس کا آغاز بھی لکھنا ہے اور اس کا اختتام بھی لکھنا ہے۔ آغاز میں آپ یہ لکھیں گے کہ بھائی ایسے شروع ہوا، یہ دن تھا۔ اختتام میں آپ اس کی یاد رہنے کی وجہ بتائیں گے۔ اسی کے نیچے کلاس 3 کو کام دیا گیا ہے شرارتی حرف۔ شرارتی حرف وہ حرف ہیں جو کسی حرفوں سے پہلے آئیں تو الگ ہی رہتے ہیں۔ ہاں البتہ جب یہ کسی حرف کے بعد میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں تو یہ ان میں مل جاتے ہیں۔ یہ سب شرارتی حرف ہیں، یہ اگر کسی الفاظ کی شروع میں آتے ہیں تو الگ رہتے ہیں، اور اگر کسی الفاظ کے درمیان میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، مثلاً دل، ڈھول، انجام، ریل وغیرہ۔ الف، دال، ڈال، زال، رے، زے، سے، رے اور واو، یہ شرارتی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو ان کو جیسے کہتے ہیں نا، کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، کہتے بھائی تم لوگ اپنے مما پاپا کے علاوہ نہیں آنا، یعنی ان کو اکیلے کوئی بھی نہیں آنے دیتے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا ان کو گھر سے باہر ہی رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ جب وہ اپنے مما پاپا کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو گھر میں آنے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی الفاظ شرارتی ہیں، جب یہ اکیلے آتے ہیں تو الگ رہتے ہیں، اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ان میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کام دیا ہے مسویات۔ انگلش میں آپ کے واولس ہوتے ہیں اے آئی او یو، اسی طریقے سے اردو میں واولس کی جگہ الفاظ استعمال ہوتا ہے مسویات۔ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ سب مسویات ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی بامعنی الفاظ مکمل نہیں ہوتا، یعنی جو معنی والے الفاظ ہوں۔ آپ یہ کہو کہ نہیں مس یہ آپ اس طریقے سے تو میں بہت سارے نام بنا دوں گا جس میں الف بھی نہیں آتا، واو بھی الف بھی نہیں آتا ہے، واو بھی نہیں آتا ہے، چھوٹی یہ بھی نہیں آتا ہے، بڑی یہ بھی نہیں آتا۔ میں نے آپ سے کہا ہے وہ الفاظ جو بامعنی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کام دیا گیا ہے الف سے 1 سے لے کر 20 تک اردو گنتی۔ آپ کو لکھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے، اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ آپ اردو گنتی کیسے لکھتے ہو، اس کے بعد آپ کو عددی گنتی لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے بعد آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے گرمی کی چھٹیاں۔
اس میں مشکل الفاظ ہیں، مشکل الفاظ یعنی املے کے الفاظ، حفصہ، آپریشن، سوار، پہاڑ، اٹھائیں، ٹیکسی، زیارت، رہائش گاہ، خوابگاہ وغیرہ۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہے جھرنوں یعنی آبشاروں، باڑیں، قطاریں، مادر ملت قوم کی ماں، سرنگیں، زمین کے اندر راستے۔ اچھا، اب آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے کہ جب آپ سبق کی بلند خوانی غور سے کریں گے اور ہر الفاظ پہ نظر رکھیں گے تو آپ معنی سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کام دیا گیا ہے درست جواب پہ دائرہ لگائیں، ان میں جو جوابات درست ہیں اس کا کام کرنا ہے۔ اس کے نیچے سوالات کا کام دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اس کام کو بہت اچھی طریقے سے کریں گے اور اپنی غلطیوں کو درست کریں گے۔ بات آپ کے پاس ٹاپک ہے ہم آواز الفاظ، وہ الفاظ جو مختلف معنی رکھتے ہوں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہو۔ معنوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم آواز الفاظوں میں معنوں کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ صرف آواز ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے جاؤ، جاؤ سے کھاؤ، لاؤ اور کماؤ، کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ نیچے لفظ رانی، پانی، کانی، کہانی، پھر لفظ کھیل، کھیل، میل، ڈھیل، پھیل۔ اچھا، ہم آواز الفاظ میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کلمے کا استعمال کریں، محمل کے الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ محمل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کلمہ بامعنی الفاظوں کو کہا جاتا ہے جس کے معنی ہوں، اور محمل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جیسے میں آپ سے کہوں روٹی، روٹی ایک کلمہ ہے، مطلب ایک معنی رکھنے والا ہے، ہم کھاتے ہیں روٹی کو۔ اگر میں روٹی کے ساتھ ووٹی کہوں گی تو ووٹی کوئی لفظ نہیں، ووٹی ایک محمل ہے جو معنی نہیں رکھتا۔ آپ ہم آواز الفاظ کا جو کام کریں گے اس کے اندر آپ کلمہ اور محمل دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔